بڑی ہی خوفناک خبریں ہیں جنگ کے میدان سے۔ یو اے ای نے بھی کل حملے کیے ہیں ایران کے اوپر اور لیبنان کے اوپر۔ یو اے ای کی ایئر فورس استعمال ہوئی ہے، ان کے فائٹر جیٹس استعمال ہوئے ہیں، ان کے پائلٹس استعمال ہوئے ہیں، ان کا اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ بڑا مشکل ہے مذاکرات ہو جائیں کیونکہ سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے اور بڑی سیریس وائلیشن ہوئی ہے۔ یو اے ای جو ہے نا وہ ہمارا ٹارگٹ نمبر 1 ہے، کویت نمبر 2 ہے اور اسرائیل نمبر 3 ہے۔ امریکہ نے دو ٹوک الفاظ میں اگر یو اے ای کو اور اسرائیل کو قابو نہ کیا تو پھر وہ بھی ایک پرابلمٹک بات ہے، کیونکہ نیتن یاہو بیسیکلی تو انسان کی شکل میں ایک ابلیس نما آدمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام مبشر لقمان ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل، اور بڑی ہی خوفناک خبریں ہیں جنگ کے میدان سے۔ یہ جو سیز فائر کرایا اور پاکستان نے کرایا اور پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان نے انتھک محنت کی ہے، دن رات محنت کی ہے اس سیز فائر کو یہاں تک لانے کے لیے، لیکن ایک وہ گندا انڈا ہے جس کا نام ہے نیتن یاہو، اس نے جو ہے نا اس کو صرف خون چاہیے ہر طرف، چاہے اپنوں کا خون ہو چاہے دوسروں کا ہو، اس کو خون ہی چاہیے۔ تو اس نے نہیں صبر کیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ خبر ملی کہ ایک مسلمان ملک بھی اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جی، یو اے ای جو ہے، یو اے ای نے بھی کل حملے کیے ہیں ایران کے اوپر اور لیبنان کے اوپر، اور یہاں تک کہ یو اے ای کی ایئر فورس استعمال ہوئی ہے، ان کے فائٹر جیٹس استعمال ہوئے ہیں، ان کے پائلٹس استعمال ہوئے ہیں، ان کا اسلحہ استعمال ہوا ہے۔ تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے دفاع میں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سیز فائر کے بعد ہوا ہے سارا کچھ۔ اور مجھے پتا ہے کہ یہ بات کافی لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس وقت دیکھیں، میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان میں ہر شخص کی ایک ہی خواہش ہے کہ کسی طرح یہ ایک جنگ جو ہے رک جائے، یہ پاگلوں والی جنگ جو ہے، کیونکہ پاگل جنگ لڑتے ہیں، سینسیبل آدمی جنگ نہیں لڑتے، کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں زندگی میں، اپنی اولاد کا سوچتے ہیں، ان کے بچوں کا سوچتے ہیں، لیکن اینی وے یہ جو ہے نا نیتن یاہو یہ امن کا دشمن ہے، اور امریکہ جو ہے بالکل اس معاملے میں بے بس نظر آتا ہے اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ دیکھیں، اسرائیل صحیح ہو، اسرائیل صحیح نہ ہو، قطع نظر اس کے کہ جب ایک سیز فائر پہ ایگریمنٹ ہو گیا، جب اس کے اوپر آپ نے حامی بھر لی، تو پھر اس کے بعد اس کو جو ہے اس پہ واپس جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا اور پھر جے ڈی وینس نے بھی یہ کہا کہ لیبنان جو ہے وہ سیز فائر کا حصہ نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور ایران کے سپوکس پرسن نے جب سیز فائر کا ذکر کیا تو انہوں نے لیبنان کا خاص طور پہ ذکر کیا۔ آپ ان کی ٹویٹس دیکھ لیں اٹھا کے کہ جو اس میں کہا گیا، تو یا تو اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہو۔ ایک بات انہوں نے کہا ہو کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں وہ شامل ہے، اور انہوں نے سوچا ہو دوسروں نے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں یہ شامل نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک لکھت پڑھت تو ہوئی نہیں ہے، ابھی تک تو ٹیبل پر بیٹھ کے آمنے سامنے مذاکرات نہیں ہوئے، تو غلط فہمیاں سر اٹھا سکتی ہیں۔ لیکن جو ٹینشن والی بات ہوئی ہے کہ کل جو حملہ ہوا اس میں یو اے ای کے فائٹر جیٹس وغیرہ شامل تھے اور انہوں نے جا کے حملہ کیا۔ تو آپ دیکھیں، ایران کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بعد نخواستہ ہم جو ہے پاکستان جائیں گے اور مذاکرات میں حصہ لیں گے، اور پھر آپ کو رات کو پتہ چلا کہ امریکہ کی طرف سے جے ڈی وینس اور ان کے دیگر اسٹیو ویٹکاف وغیرہ جو ہیں وہ بھی آئیں گے اور مذاکرات ہوں گے۔ اسلام آباد میں اس کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں، اور ہائی لیول پہ نہ صرف تیاریاں ہو رہی ہیں بلکہ سیکیورٹی ارینجمنٹس وغیرہ، کیونکہ اٹس ناٹ اے جوک، یہ جو اسرائیل ہے گندا انڈا، یہ کسی جگہ کچھ کر سکتا ہے، تو پاکستان کو خراب کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ تو سیکیورٹی ارینجمنٹس تو ہونی ہے اور اعلیٰ پائی کی ہونی ہے۔ تو آج ابھی ایران نے جو کل اپنی ٹویٹ کی ہوئی تھی وہ اس میں شرکت کے لیے، تو انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ انہوں نے کوئی ریزن نہیں دیا، لیکن انہوں نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا کہ ہم مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں سیز فائر کے۔ تو میں نے پھر ایران میں ایک دو جرنلسٹوں کو فون کیا، ایک دو کورسپونڈنٹس کو جو ہمارے سے جن کے رابطے رہتے ہیں، تو ان کو میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر بڑا مشکل ہے مذاکرات ہو جائیں، کیونکہ سیز فائر کی وائلیشن ہوئی ہے اور بڑی سیریس وائلیشن ہوئی ہے۔
تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار اگر مذاکرات کریں گے آپ بتائیں اپنے لوگوں کو تو بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو ٹیبل کے اوپر بیٹھنے آ کے آپ آج کرتے ہیں، آپ 15 دن کے بعد کرتے ہیں، آپ 1 سال کے بعد کرتے ہیں، آپ تباہی کریں وہ تباہی کریں، قطع نظر اس کے بیٹھنا اینڈ میں آپ کو ٹیبل کے اوپر ہی پڑے گا۔ تو نے کہا نہیں سر، بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ لیٹ ڈاؤن کیا گیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ایران یہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ ایک ڈھکوسلا تھا، اور یہ امریکہ کی جانب سے اور اسرائیل کی جانب سے ایک فیس سیونگ انہوں نے مانگی کہ جناب اپنے لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم نے تو سیز فائر کیا اور ایران نے اس کو وائلیٹ کر دیا، تو اب ہم کیا کریں۔ تو یہ ان کا پلان ہی یہ تھا۔ تو میں نے کہا نہیں، میرا نہیں خیال کہ ایسا پلان تھا، میں امریکنز کو تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں، وہ تو کرتے ہی نہیں بات کسی سے، جب اگر کرنی ہو یا جب حامی بھر لیں تو پھر وہ اس پہ قائم رہتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی غلط فہمی ہو جائے تو ایک انفورسین بات ہے، لیکن اتنی بھی غلط بات نہیں ہے۔ یو ڈونٹ اچیو دیٹ لیول ان لائف اگر آپ ہر بات پہ غلط بیانی کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ یو اے ای کا کیا؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا یو اے ای کا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے سوچا ہے کہ یو اے ای جو ہے نا وہ ہمارا ٹارگٹ نمبر 1 ہے، کویت نمبر 2 ہے، اور اسرائیل نمبر 3 ہے۔ اچھا یہ کویت کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ ان کا ابھی آپ کو بتائیں گے کویت کہاں سے آ گیا بیچ میں، لیکن یو اے ای نمبر 1 ٹارگٹ ہے۔ تو میں نے کہا یو اے ای میں تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں، اور آپ نے کیا وہاں پہ بیسس کے اوپر اور ان جگہوں پہ، بلکہ آپ نے تو فیئر ماؤنٹ ہوٹل پہ بھی کیا، اور آپ نے ایسی جگہوں پہ بھی کیا کہ دھمکیاں بھی دیں کہ جناب اگر امریکن سولجرز ہیں یہاں پہ تو پھر ہمارے سے آپ کسی چیز کی بعید نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اب ہم سیولین ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے، جو یو اے ای کی بڑی بڑی بلڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں نا، اب وہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اینڈ میں نے کہا یار یہ کیا آپ بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں سر بات یہ نہیں میں کر رہا، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اینی تھنگ از آن ناؤ، ہمارا جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا، ہمارے ساتھ جو زیادتی ہونی تھی یہ ان کا موقف ہے، میں اس کو سبسکرائب کروں نہ کروں قطع نظر اس کے، یہ ان کا موقف ہے، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ تو اب یو اے ای کو ہم نے اس کا سبق سکھانا ہے کہ کل یو اے ای کے فائٹرز آئے ہمارے اوپر، ہم نے کبھی ان کے پاس فائٹرز نہیں بھیجے، اور ہمارے اکثر جو انہوں نے میزائلز، ہماری تو لڑائی یہ تھی کہ جو ہمارے میزائلز جا رہے ہیں اسرائیل کو، اس کو وہ کیوں انٹرسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جارڈن میں بھی ہوا، آج جارڈن کی بھی ایک انہوں نے تصویر ریلیز کر دی کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیلی جا رہے ہیں وہاں پہ، اور پتہ نہیں چھپ کے جا رہے ہیں، اتنے سال پہلے مارے گئے ایک جارڈینین بندے کا ڈیگر جو ہے وہ بھی اس کو گفٹ کر رہے ہیں، یعنی یہ اندر سے سارے تعلقات بنا رہے ہیں، اوپر سے یہ ہمیں جو ہے یہ مسلم برادرہڈ کا تانا مارتے ہیں اور مسلم برادرہڈ بنے ہوئے ہیں۔ تو اب انہوں نے کہا کہ سچویشن جو ہے نا یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، یعنی پچھلے 48 گھنٹے میں، تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں ایم شور لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، اور مجھے امید ہے کہ وہ نکال لیں گے، کیونکہ پاکستان بہت اس میں زیادہ محنت کر رہا ہے، اور صرف پرائم منسٹر نہیں، صرف آصف منیر نہیں، صرف اسحاق ڈار نہیں، پورا فارن آفس جو ہے، ہمارا پورا سٹاف جو ہے وہ اس کے اوپر محنت کر رہا ہے کہ کسی طرح سیز فائر ہو جائے، کیونکہ یہی عقل کا تقاضا بھی ہے۔ لیکن شاید پرماننٹ سیز فائر یا ٹاک سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی تشویشناک خبریں مل سکتی ہیں، کیونکہ ایران میں ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، بڑی سیریس ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ایران میں آپ دیکھیں ان کی ٹاپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسیسنیٹ ہو چکی ہے۔ جب ٹاپ کی لیڈرشپ اسیسنیٹ ہو گئی ہے اور بالکل ینگسٹرز اوپر آئے ہوئے ہیں، تو نوجوان جہاں کا بھی ہو وہ پھر شعلہ بیان ہوتا ہے، وہ پھر زور بازو پہ بلیو کرتا ہے، وہ پھر جذباتی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی مجھے شک ہے کہ کہیں وہاں پہ اب جذباتی فیصلے نہ ہو، تو اگر تو جذباتی فیصلے ہوئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اور اگر امریکہ نے دو ٹوک الفاظ میں اگر یو اے ای کو اور اسرائیل کو قابو نہ کیا تو پھر وہ بھی ایک پرابلمٹک بات ہے، کیونکہ نیتن یاہو بیسیکلی تو انسان کی شکل میں ایک ابلیس نما آدمی ہے، اور یو اے ای اگر اس کی گود میں بیٹھ کے اس طرح سے کر رہا ہے تو یو اے ای کو پتہ چلنا چاہیے کہ نیتن یاہو بڑی دور ہے، ایران کے سب سے زیادہ قریب جو ہے وہ یو اے ای ہے، نقصان ان کا ہے اپنا ہے۔
تو آئی تھنک ان کو سعودی عربیہ سے سبق سیکھنا چاہیے. سعودی عربیہ نے جتنا مدبر قسم کا اپروچ رکھی اپنی پورے اس کانفلکٹ میں کہ بار بار پرووک کرنے کے باوجود انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا، اور وہ پوری، میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کے اس دانشمندانہ فیصلے سے امت مسلمہ کا فائدہ ہوا ہے اور بھلا ہوا ہے، ورنہ ایک خدا نخواستہ سیکٹیرین وار ہی شروع ہو جائے پوری کے پورے عالم اسلام میں اینڈ بیونڈ ایز ویل. تو اس وقت دانش مندی کی ضرورت ہے، اس وقت ہوش مندی کی ضرورت ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فی الحال یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک موڑ پہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے اب براہ راست یو اے ای کے اوپر حملہ کرنا ہے. اور یہ بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے، جو رپورٹرز نے مجھے بتایا اس کے مطابق، کہ اب انہوں نے سویلین ٹارگٹس کے اوپر حملہ کرنا ہے، ہائی رائز بلڈنگز کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو وہ جو ہم مذاق میں باتیں کرتے تھے برج خلیفہ یا برج العرب، یقین مانے اٹس ناٹ اے جوک اینی مور. اب سب کچھ خطرے میں ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں. اللہ حافظ.